The next chapter that we are going to start is King Faisal. Okay, let's start reading. The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907 and was the second son of King Abdulaziz ibn Saud. مرحوم بادشاہ کنگ فیصل سعودی عربیہ کے 1907 میں پیدا ہوئے اور وہ دوسرے بیٹے تھے، یعنی سیکنڈ نمبر والے صاحبزادے تھے کنگ عبدالعزیز ابن سعود کے. He received religious education from his maternal grandfather شیخ عبداللہ بن عبداللطیف. انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم اپنے نانا شیخ عبداللہ بن عبداللطیف سے حاصل کی. میٹرنل ہم کب یوز کرتے ہیں؟ جب مدر کی سائڈ کی فیملی کو ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہم جو بھی ریلیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ میں میٹرنل کا یوز کر کے مدر کی فیملی کا ریلیشن بناتے ہیں. آفٹر کمپلیٹنگ his education at an early age, Faisal started taking interest in affairs of the state. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شروعاتی زندگی میں ہی یعنی کم عمری میں ہی کنگ فیصل نے ریاست کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی. اینڈ ہیلپ ہز فادر ان گورننگ دا کنٹری. اور اپنے والد کی مدد کرنے لگے ملک کی نگرانی میں، یعنی نگران کرنے کے لیے یا ملک کو چلانے کے لیے. ہی واز میڈ گورنر آف حجاز. انہیں حجاز کا گورنر مقرر کر دیا گیا. وین ہی واز only 20، جب ان کی عمر صرف 20 سال تھی. لیٹر آن، اور بعد میں ہی سروڈ ایز سعودی فارن منسٹر، اور بعد میں انہوں نے سعودی وزیر امور خارجہ کے طور پہ یعنی اپنی خدمات سر انجام دی. اور ساتھ میں انہوں نے کیا کیا؟ وزٹنگ سیورل کنٹریز آف دا ورلڈ، اور مختلف دنیا کے ممالک کا بھی دورہ کیا. ویئر ہی ہیلڈ امپورٹنٹ ڈسکشنس اینڈ گین اے گریٹ ڈیل آف ایکسپیرئنس، جہاں پہ انہوں نے اہم معاملات میں بات چیت بھی کی اور اہم انتہائی یعنی اچھا تجربہ بھی حاصل کیا. ہی آلسو ہیڈ دا اپرچونیٹی آف ہولڈنگ دا کمانڈ آف دی آرم فورسز آف کنٹری. اور ساتھ میں انہوں نے ملک کی یعنی اپنے ملک کی آرمی یعنی جتنی بھی آرم فورسز تھیں ان کی رہنمائی بھی کی یا ان کی کمانڈ بھی سنبھالی. آفٹر دا ڈیتھ آف کنگ عبدالعزیز ہز ایلڈر سن سعود بیکیم دا کنگ. عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود کو بادشاہ بنا دیا گیا. فیصل واز میڈ دا کراؤن پرنس. فیصل کو کراؤن پرنس جو کہ نیکسٹ نامینیشن ہوتی ہے، سکسیسرز ہوتے ہیں یہ بادشاہت کے لیے. کراؤن پرنس بھی بنایا گیا اینڈ پرائم منسٹر ان 1958، اور انہیں وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا 1958 میں. سعودی عربیہ واز ان سیریس ڈیفیکلٹیز ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت سعودی عرب جو انتہائی مشکلات کا شکار تھا. فیصل یوزڈ ہز وزڈم اینڈ انٹیلیجنس ٹو اوورکم دیز ڈیفیکلٹیز. اور فیصل نے اپنی عقل مندی اور ذہانت کا استعمال کر کے ان مشکلات پر قابو پایا. ان 1960 میں he resigned from the post of prime minister but accepted it again in 1962. 1960 میں انہوں نے اپنی جو پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم کی جو پوسٹ تھی اس سے استعفیٰ دیا اور دوبارہ سے اسی عہدے کو 1962 میں قبول کیا. his elder brother king سعود fell seriously ill، اور ان کے بڑے بھائی کنگ سعود شدید بیمار پڑ گئے 1964 میں. اینڈ فیصل واز chosen as the king by the council of ministers. اور فیصل کو بادشاہ کے طور پہ انتخاب کیا گیا کاؤنسل آف منسٹرز نے. کنگ فیصل واز ڈیووٹیڈ ٹو اسلام. کنگ فیصل جو ہیں وہ اسلام کے بہت وفادار تھے. ہی واز اے گڈ مسلم. وہ انتہائی اچھے مسلمان تھے. اینڈ لیڈ سمپل لائف. اور انہوں نے سادہ زندگی گزاری. ہی ڈیڈ ہز بیسٹ ٹو سی پیپل لیو اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگس آف اسلام. اور انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ لوگ اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. ہی پوزیس گریٹ کوالٹیز آف لیڈرشپ. ان میں قیادت کی اعلیٰ صلاحیتیں تھیں. اینڈ پروف ٹو بی این ایبل رولر. اور قابل حکمران کے طور پہ بھی اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کیا. ہی لوڈ ہز پیپل اینڈ رول دا کنٹری وائسلی اینڈ جسٹلی. انہیں اپنے لوگوں سے بہت محبت تھی اور انہوں نے اپنے ملک پر عقل مندی اور انصاف کے ساتھ میں حکمرانی کی. Under his rule, Saudi Arabia made great progress in many fields. ان کی
حکمرانی کے دور میں سعودی عرب نے انتہا کی ترقی کی. سعودی عربیہ میڈ گریٹ پروگریس ان مینی فیلڈس, یعنی سعودی عرب نے کئی فیلڈس میں جو ترقی کی. ہی اسپینڈ اے لاٹ آف منی آن دا ڈیولپمنٹ آف کنٹری, انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا. دا مین سورس آف انکم فار سعودی عربیہ از منرل آئل, سعودی عرب کی جو مین سورس آف انکم یعنی آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ منرل آئل یعنی معدنی تیل ہے. اینڈ ہی میڈ ایوری ایفرٹ ٹو انکریز اٹس پروڈکشن, انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے, یعنی منرل آئل کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے. نیو فیکٹریز اینڈ ملز ور سیٹ اپ ان سعودی عربیہ, نئی فیکٹریز اور ملز کا بھی قیام کیا گیا سعودی عرب میں. اینڈ انڈسٹری میڈ گریٹ پروگریس, اور ساتھ میں انڈسٹری نے بھی یعنی بہت زیادہ ترقی کی. واسٹ ایریاز آف ڈیزرٹس ور اریگیٹڈ, اور جو بڑے ریگستانی علاقوں کی آبپاشی کی گئی. اینڈ نیو لینڈس ور براٹ انڈر کلٹیویشن, اور نئی زمینوں کو قابل کاشت لایا گیا. فیصل کنسیڈرڈ ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ فار دا پروگریس آف ہز پیپل. کنگ فیصل نے اپنے لوگوں کے لیے تعلیم کو انتہائی اہم قرار دیا. اوپن مینی اسکول ود ایجوکیشن از فری فار آل, انہوں نے کئی اسکولوں کا بھی قیام کیا جہاں پہ تعلیم سب کے لیے مفت تھی. ہی سیٹ اپ سیورل یونیورسٹیز, انہوں نے کئی یونیورسٹیز کا انعقاد کیا یعنی قیام کیا. ویئر اسٹوڈنٹس آر ناٹ اونلی گیون فری ایجوکیشن, جہاں پہ نہ صرف طالب علموں کو مفت تعلیم دی جاتی بٹ آلسو اوارڈیڈ اسٹیپنڈ ٹو میٹ ادر نیڈس ایز ویل, بلکہ ان کو وظائف بھی دیے جاتے تاکہ وہ اپنی دوسری ضروریات کو پورا کر سکیں. ہی آلسو اسپریڈ اے نیٹ ورک آف ہاسپٹلس اینڈ ڈسپینسریز, انہوں نے اسپتالوں کا اور ڈسپینسریز کا بھی ایک جال بچھا دیا آل اوور ہز واسٹ کنگڈم, اپنی پوری بادشاہت میں. ناؤ بدوین لیونگ ایون 1000 کلومیٹرز فرام کیپٹل, ایک خانہ بدوش جو کہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر دارالحکومت سے رہتا ہے, ول فائنڈ اے ہاسپٹل اینڈ اور ڈسپینسری ناٹ فار فرام ویئر ہی لیوز, تو اسے بھی یعنی جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں سے اسے ڈسپینسری ہاسپٹل دور نہیں پڑتا. اف یو وزٹ KSA دا کنگڈم آف سعودی عربیہ, جب آپ سعودی عرب کا دورہ کریں گے, یو ول فائنڈ ہنڈریڈس آف پاکستانی ڈاکٹرز, تو آپ کو بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز, نرسز اور ٹیچرز ملیں گے جو کہ اپنے عربی بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں. نیکسٹ پیج, کنگ ہیلپ دا نیڈی اینڈ پور اینڈ پرووائڈیڈ مینی فیسلٹیز ٹو دا پلگرمز. کنگ فیصل نے نہ صرف غریبوں کی بلکہ ضرورت مندوں کی مدد کی اور کئی حاجیوں کو کئی سہولیات بھی فراہم کی. ہی ہیڈ اے اسٹرانگ وش ٹو یونائٹ مسلمس آف دا ورلڈ, اور ان کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ وہ دنیا کے مسلمانوں کو متحد کریں. اینڈ ہی ڈیڈ ہز بیسٹ ٹو برنگ مسلمس لیونگ ان ڈفرنٹ کنٹریز کلوز ٹوگیدر, انہوں نے اپنی ہر ممکنہ کوشش کی کہ وہ دنیا کے مسلمانوں کو ایک ساتھ لے آئے, یعنی یونائٹ کر دیں, اتحاد میں لے آئیں. ہز سروسز ان میکنگ دا مسلم کانشیس آف دا نیڈ فار بردرہڈ کین نیور بی فورگاٹن, اور ان کی جو خدمات ہیں اس آگاہی کے لیے, شعور کے لیے کہ بھائی چارے کی ضرورت کو نہیں بھلایا جا سکتا, یعنی ان کی جو خدمات تھیں بھائی چارے کو قائم رکھنے کی اور اس شعور کو بیدار کرنے کی, تو اسے کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا. اٹ از ناؤ دا ڈیوٹی آف مسلمس ٹو کنٹینیو دس اسٹرگل, اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان کی جدوجہد کو جاری رکھیں فار دا اچیومنٹ آف دس یونٹی, اور اس یعنی اس اتحاد کی کے حصول کے لیے. ہی پریکٹس واٹ ہی پریچڈ, انہوں نے عملی طور پہ وہی کیا جس کی انہوں نے تعلیم دی. اینڈ اسسٹڈ مسلم کنٹریز آف دا ورلڈ, اور تمام جو مسلمان ممالک ہیں دنیا کی ان کی بھی مدد کی. ہی واز این ایکول پارٹنر ود پاکستان, وہ پاکستان کے برابر کے پارٹنر تھے ان ہولڈنگ اسلامک سمٹ کانفرنس ایٹ لاہور ان 1974, یعنی اسلامی سربراہی کانفرنس جو کہ 1974 میں لاہور میں ہوئی, اسے منعقد کرانے میں. کنگ فیصل واز اے سنسیئر فرینڈ اینڈ ویل وشر آف پیپل آف پاکستان. کنگ فیصل بہت وفادار اور خیر خواہ تھے پاکستان کے لوگوں کے. ہی گیو جینرس ہیلپ ٹو دا کنٹری آن سیورل اوکیشنس, انہوں نے بہت سخاوت سے مدد کی
ہمارے ملک کی یعنی اس ملک کی مختلف موقعوں پر. Perhaps no one in Pakistan could be more unhappy than King Faisal was on the separation of East Pakistan, which is now Bangladesh. شاید ہی کوئی پاکستان سے باہر اتنا ناخوش ہوگا کہ جتنے کہ کنگ فیصل تھے پاکستان یعنی مشرقی پاکستان سے علیحدگی کی سبب جو کہ اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے. ہی واز اگینسٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل. اب وہ اسرائیل کی بھی ریاست کے خلاف تھے بیکاز آف اٹس اینیمی ٹورڈس عرب. ان کی اسلام یعنی عربوں سے دشمنی کی وجہ سے. ہی اسٹرینتھنڈ عربس ان دیئر وار اگینسٹ اسرائیل. انہوں نے عربوں کو بھی متحد کیا اپنی اسرائیل کے خلاف جنگ میں. He felt deeply grieved. انہیں انتہائی صدمہ پہنچا when Israelite set the Al-Aqsa Mosque on fire. جب اسرائیلیوں نے الاقصی مسجد کو آگ لگا دی. He made every possible effort to get back Arab territories. اور انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ عرب جو علاقے انڈر illegal occupation of Israel یعنی اسرائیل کی غیر قانونی قبضے سے عرب کے علاقوں کو واپس لے لیں یا چھڑوا لیں. This great king died in an assault. اچھا اب یہ جو عظیم بادشاہ تھے انہیں ایک حملے میں شہید کر دیا گیا بائی وک نیفیو. ان کے اپنے بھتیجے نے آن 25 مارچ 1975 25 مارچ 1975 میں. دا مسلمس آل اوور دا ورلڈ مورنڈ ہز ڈیتھ. پوری دنیا کے مسلمان ان کی موت پر بہت غمزدہ ہوئے. دا پیپل آف پاکستان پرٹیکولر پاکستان کے لوگ خاص طور پہ فیلٹ ڈیپ گریف ایٹ دس سیڈ نیوز. وہ اس اداس خبر پہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے. دیر واز ناٹ اے سنگل ہاؤس ان پاکستان وچ ڈڈ ناٹ مورن ہز ڈیتھ. پاکستان میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا کہ جو کہ ان کی موت پر افسردہ نہ ہوا ہو یا غمگین نہ ہو. ایز اف این ایلڈر آف دا فیملی ہیڈ پاسڈ اوے. اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خاندان کا کوئی بڑا گزر گیا یا وفات پا گیا. لیو لائک اے سولجر اینڈ ڈائڈ اے مارڈر. انہوں نے ایک سپاہی کی طرح زندگی گزاری اور ایک شہید کی طرح موت پائی. ود ہز ڈیتھ ناٹ اونلی سعودی عربیہ. ان کی موت کے ساتھ نہ صرف سعودی عرب بٹ آلسو دا ہول مسلم ورلڈ ہیز لاسٹ اے سنسیئر اینڈ بولڈ لیڈر. بلکہ پوری نہ صرف سعودی عرب نے بلکہ پوری مسلم امت نے ایک وفادار اور بہادر لیڈر کو کھو دیا. He was the religious leader of the Muslims and guardian of two holy places of Makkah al-Mukarramah and Medina. وہ نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی لیڈر تھے بلکہ نگراں بھی تھے مکہ المکرمہ اور مدینہ کے جو کہ مسلمانوں کی ہولی پلیسز یا مقدس جگہیں کہلاتی ہیں. The Muslims of the world who have great love and respect for him will remember him as a noble and pious Muslim leader. اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں جو ان کے لیے بہت زیادہ عقیدت یعنی عزت اور محبت رکھتے ہیں وہ انہیں کبھی نہیں بھلا پائیں گے اور انہیں ہمیشہ بہت اعلیٰ اور نیک مسلم لیڈر کے طور پہ جانیں گے. اینڈ ہز نیم شیل لیو فار ایور ان دیئر ہارٹس. اور کنگ فیصل کا نام یعنی مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا. پورٹل کو لازمی دیکھتے رہیں. وہاں پہ آپ لوگوں کا ہوم ورک جو اپلوڈ ہوتا ہے اسے لازمی کمپلیٹ کریں اور نیکسٹ ویڈیو جلد اپلوڈ کر دی جائے گی.